عنقا حضرت حنزلہ نے اسے کیا بددعا دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں آپ نے عقاب، شاہین، باز کے قصے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پرندے کی جس کی طاقت، جسامت، ہیبت کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو ہاتھی جیسے بھاری جانور کو بھی اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی تھی اور پلک جھپکتے آسمان کی وسعتوں کے اندر لے کر غائب ہو جاتی تھی۔ جب یہ اپنے پر پھیلاتی تھی تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی تھی، اس کی چیخ سے پہاڑ لرز اٹھتے تھے، اور جب یہ کسی بستی کے اوپر اترتی تو بستیاں اجاڑ دیتی تھی۔ یہی وہ مخلوق تھی جسے لوگ عنقا کے نام سے جانتے تھے، ایک پراسرار، طاقتور اور خوفناک وجود جس کا ذکر صدیوں پرانی تفاسیر، داستانوں اور روایات میں ملتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ حضرت حنزلہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ پرندہ تاریخ سے اچانک غائب کیوں ہو گیا؟ اور آخر حضرت حنزلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف کیا بددعا کی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں عنقا پرندے کے اسرار، اس کی طاقت، اس کے انجام کی وہ حیرت انگیز کہانی جسے سن کر آپ بھی کہیں گے یہ محض کہانی نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ نشان تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عنقا کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی انوکھی مخلوق تھی جو پہاڑ کے برابر انڈے دیتی تھی اور جس کی پرواز آسمان کی حدود سے آگے نکل جاتی تھی۔ اسے عنقا اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی گردن میں توق کی مانند ایک سفیدی تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ یہ پرندہ عموماً غروب آفتاب کے وقت نظر آتا، جب فضا پر سرخی چھا جاتی اور آسمان پر ایک عجیب سی پراسرار روشنی پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عنقا کو تمام پرندوں سے الگ بے مثال قوت اور ہیبت عطا کی تھی۔ اس کے پروں کی لمبائی میلوں میں ناپی جاتی اور پنجے اتنے طاقتور تھے کہ وہ پتھروں کو یوں دبا لیتا جیسے انسان موم کو دبا لیتا ہے۔ یہی ہے عنقا، جسے کچھ لوگ بنوان اور اہل مغرب پونیکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پرندہ محض ایک افسانوی مخلوق نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں میں اسے قدرت کی نشانی اور عبرت کا استعارہ سمجھا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ پرندہ زمین کے سب سے بلند پہاڑ پر بسیرا کرتا اور اکثر بادلوں کے درمیان اڑتا دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ آسمان میں پرواز کرتا تو اس کے پروں کی ہوا سے نیچے کے درخت جھک جاتے اور زمین پر خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ علامہ قزوینی کے مطابق عنقا اپنی جسامت اور خلقت کے اعتبار سے تمام پرندوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی، یہ ہاتھی کو اپنے پنجوں میں یوں جکڑ لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتی ہے۔ زبان قدیم میں کہا جاتا ہے عنقا انسانوں کے درمیان ہی رہتا تھا۔ شروع میں لوگ اسے قدرت کا عجوبہ سمجھ کر احترام کرتے تھے، مگر جلد ہی وہ پرندہ انسانوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ یہ پرندہ عام جانوروں سے نہیں بلکہ بڑے بڑے درندوں اور بڑے بڑے طاقتور مغرور انسانوں کے قریب آ نکلتا اور ان کو جھپٹ لیتا۔ یوں رفتہ رفتہ اس کا خوف زمین کے ہر ذی روح کے دل میں بیٹھ گیا اور لوگ اس کا نام سنتے ہی لرز اٹھتے تھے۔ وہ اکثر بستیوں کے قریب آ کر مویشیوں اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی لے اڑتا۔ بلکہ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق عنقا ایک دلہن کو زیورات سمیت اٹھا کر آسمان کی طرف لے اڑا۔ لوگ چیخنے لگے لیکن کوئی اس کی بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے نبی وقت حضرت حنزلہ علیہ السلام سے فریاد کی۔ حضرت حنزلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ پرندہ اب اللہ کے غضب کی نشانی بن چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جس مخلوق کو رب نے عزت دی، عظمت دی، وہ اگر غرور میں آ جائے تو ذلت اس کا انجام ٹھہرتی ہے۔ لیکن جب عنقا کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، جب وہ انسانوں کو ستانے لگا، بچوں کو اٹھانے لگا اور زمین پر فساد مچانے لگا، حضرت حنزلہ نے اللہ تعالیٰ سے بددعا فرمائی کہ یہ ظلم اور اذیت پھیلانے والی مخلوق اب زمین سے ہٹا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو زمین سے دور ایک الگ دنیا، خط استوا کے قریب ایک ویران جزیرے پر منتقل کر دیا۔ یہ جزیرہ انسانی قدموں سے انجان تھا، جہاں کی فضا ہر وقت گرم، تیز اور گھنے جنگلات سے بھری رہتی تھی۔ وہاں ہاتھی، گینڈے، بھینسے، بیل اور کئی خوفناک درندے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اسی مقام کو عنقا کا نیا ٹھکانہ بنایا گیا،
جب وہ جزیرے کی فضا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی گرج پیدا ہوتی جیسے آسمان سے بجلیاں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی زوردار طوفان زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ گھن گرج میلوں دور تک سنائی دیتی اور اکثر جانور خوف سے زمین پر لیٹ جاتے۔ قدیم مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 برس کی عمر عطا کی تھی۔ جب اس کی عمر 500 سال کو پہنچتی تو یہ اپنے جوڑے کے ساتھ میلاب کرتا اور جب مادہ انڈے دینے کے مرحلے میں آتی تو پورا جزیرہ لرز اٹھتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا انڈا ایک پہاڑ کے برابر ہوتا اور اس کے ٹوٹنے کے لمحے ایسی آواز آتی جیسے زمین دہک اٹھی ہو۔ ناظرین، انکا کے بارے میں صرف داستانیں ہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں اور حکیموں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور حکیم ارطالز نے اپنی نایاب تصنیف العنود میں لکھا ہے، مغرب کے بعض علاقوں میں خصوصاً شمالی افریقہ اور اندلس میں اس پرندے کے آثار شکاریوں کے طریقوں پر ملے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، لوگ اس دیوہیکل پرندے کو عام طریقے سے شکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیروں، نیزوں اور پتھروں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پروں پر قدرتی طور پر ایسی سخت جھلی ہوا کرتی تھی جو لوہے کی چادر جیسی مضبوط لگتی تھی، چنانچہ اس کے شکار کے لیے خاص تدابیر ایجاد کی گئی۔ 2 طاقتور بیل آمنے سامنے بیٹھ جاتے، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھے جاتے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ان کے درمیان ایک نایاب خوشبودار گھاس سومرا بچھائی جاتی۔ یہ گھاس اتنی مہکدار ہوتی کہ فضا میں اس کی خوشبو میلوں دور تک پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا کو اس خوشبو کی خاص کشش حاصل تھی اور جب بھی وہ اس کی مہک محسوس کرتا تو آسمان سے نیچے اتر آتا۔ پھر شکاری ایک محفوظ کوٹھڑی میں چھپ کر بیٹھ جاتے، ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لالٹائنیں اور تیز نیزے ہوتے۔ جیسے ہی ان کا جھپٹ کر بیلوں پر حملہ کرتا، اس کے پنجے بیلوں کی جلد میں اتر جاتے اور وہ پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے ان کو اٹھا نہ پاتا۔ اسی لمحے شکاری باہر نکلتے، اس کے پروں میں آگ لگا دیتے۔ روایات کے مطابق جب آگ اس کے پروں کو چھوتی تو ایسی آواز گونجتی جیسے آسمان میں بجلی کڑک رہی ہو۔ ان کا چیخ کر فضا میں اٹھتا لیکن کچھ ہی لمحوں میں زمین پر آ گرتا اور پورا علاقہ اس کے تڑپنے سے لرز اٹھتا۔ قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی اپنی کتابوں میں اس پرندے کا ذکر کیا ہے۔ انکا کا جسم جانوروں جیسا طاقتور مگر اس کی ہڈیاں پرندوں کی طرح کھوکھلی تھی، جس کی بدولت وہ اپنی بھاری جسامت کے باوجود پرواز کر سکتا تھا۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ اتنا وسیع تھا کہ بعض مورخین کے مطابق وہ تقریباً 16 سے 20 گز کا محیط رکھتا تھا۔ ارسطو کے مطابق یہ شکاری پرندہ دنیا کا سب سے بڑا جاندار تھا، ایک ایسا وجود جو بیک وقت علم و افسانہ اور قدرت کے بھیدوں کا مجموعہ تھا۔ بعض عرب مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی نسل نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بھی باقی تھی اور بعد میں یہ افریقہ، جزیرہ نمائے عرب اور خط استوا کے جنگلات میں منتقل ہو گئی، مگر رفتہ رفتہ انسانوں کے بڑھتے حملوں اور نبی کی بد دعا کی بدولت یہ مخلوق دنیا سے غائب کر دی گئی اور یوں جیسے کبھی یہ تھی ہی نہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ انکا کا تصور صرف عربی یا اسلامی روایات تک محدود نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بھی ایک دیو ہیکل اور طاقتور پرندے کا ذکر ملتا ہے جسے گڑوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہندو دیوتا وشنو کی سواری سمجھا جاتا تھا اور اسے روشنی، طاقت، وفاداری اور ابدی جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کروڑ کی رفتار اتنی تیز ہے جب وہ پر مارتا ہے تو ہوا میں گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے پروں کی جھلک سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ہندو روایات میں اسے ناگوں یعنی سانپوں کا دشمن بھی کہا گیا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ گروڑ جہاں سے گزرتا ہے وہاں زہریلی مخلوقات بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس انکا پرندے کی داستان میں حیران کن مماثلت کروڑ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ دونوں کو آسمان کی بلندیوں پر بسیرا کرنے والا، روشنی اور آگ سے جڑی مخلوق بتایا گیا ہے۔ دونوں کو طاقت، شان اور عبرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو اور مضبوط کرتی ہے کہ مختلف تہذیبوں میں اگرچہ نام بدلے جاتے ہیں مگر اللہ کی قدرت اور تخلیق کی حیرت انگیز نشانیاں ایک ہی طرح انسانوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی نہیں، انکا کا تصور ہمیں قدیم یہودی صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ وہاں اس پرندے کو زیز کہا گیا ہے، ایک ایسی مخلوق، زمین کا ایک ایسا راز جسے آسمان و زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہرے دار بنایا گیا۔ روایات میں آتا ہے
جب طوفان نوح آیا تو زیز نے اپنے پرندوں سے زمین کو ڈھانپ لیا اور اپنی جسامت کے باعث پانی کی لہروں کو تھام لیا تاکہ دنیا مکمل تباہ نہ ہو۔ یہودی اسے گناہوں کی پاک دامنی اور ابدی مخلوق مانتے ہیں جسے خالق کائنات نے سزا اور فنا سے محفوظ رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے جب باقی تمام پرندے اور جانور نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تو زیز نے کہا مجھے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خدا نے خود بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور قوموں میں عنقا جیسے پرندوں کا تصور خاص طور پر ملتا ہے۔ قدیم مصری تہذیبوں میں اسے بینو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ پرندہ تھا جو سورج کی روشنی اور نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اس طرح یونانی اساطیر اسے فینکس بھی کہتے ہیں، ایک ایسا پرندہ جو 1000 سال جینے کے بعد جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اسی خاک سے از سر نو دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ دوستو، بعض مفسرین نے مقامات حریری کی شرح میں عنقا کی ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ بیان کی ہے۔ ان کے مطابق اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مکھ کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ پہاڑ اتنا بلند تھا کہ اس کی چوٹی اکثر بادلوں میں چھپی رہتی تھی اور اسی پہاڑ پر بے شمار پرندے اپنا گھونسلہ بناتے تھے۔ انہی پرندوں میں ایک دیو ہیکل اور پرہیبت پرندہ عنقا بھی رہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے عنقا کا چہرہ انسانی شکل سے بہت زیادہ مشابہ تھا، جبکہ اس کے باقی اعضاء پرندوں جیسے تھے، پر اتنے بڑے کہ فضا میں اڑنے لگتا تو سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ اندھیرے میں روشنی کے بلب محسوس ہوتے اور اس کے جسم کا رنگ ایسا تھا کہ جیسے قوس قزح زمین پر اتر آئی ہو۔ کہا جاتا ہے وہ سال میں صرف ایک بار اس پہاڑ پر آتا اور اپنی خوراک کے لیے پرندوں میں سے چند کو اچانک جھپٹ کر لے جاتا، مگر ایک سال قدرت کا نظام کچھ یوں بدلا کہ عنقا کو اپنی خوراک نہ مل سکی۔ پرندوں نے اس کے آنے کا وقت جان کر پہاڑ چھوڑ دیا اور یوں دور جا کر وہ گھاٹیوں اور جنگلوں میں چھپ گئے۔ چند دنوں کی بھوک کے بعد اس دیو ہیکل پرندے نے فطری جبلت کے تحت انسانوں کی بستیوں کا رخ کیا۔ پہلے اس نے ایک لڑکی کو اٹھایا، پھر کچھ دن بعد ایک لڑکے کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ پوری آبادی خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئی۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ تو عذاب بن کر آیا ہے۔ اس وقت کے نبی خدا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو توبہ و استغفار کی تلقین کی، مگر جب عنقا کا ظلم بڑھتا گیا اور وہ انسانی آبادی کے لیے وبال جان بن گیا تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے آپ کی بد دعا کے اثر سے آسمان سے ایک بجلی کا کڑکا اترا جو سیدھا عنقا کے سر پر آ گرا اور چند لمحوں میں وہ دیو ہیکل پرندہ خاک کا ڈھیر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلنے کے بعد کئی دن تک آسمان پر دھواں چھایا رہا اور پہاڑ مکھ اب بھی کوئی پرندہ آباد کرنے کی صلاحیت نہ رکھ سکا۔ یوں ایک ایسی مخلوق جس کے قصے صدیوں سے سنائے جاتے تھے اللہ کے نبی کی ایک بد دعا کا نشانہ بن گئی اور تاریخ کا عبرت ناک انجام قرار پائی۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی عظیم پرندے کا ذکر سننے کو مل رہا ہے۔ مقدس کتاب قرآن کریم میں کئی پرندوں کا ذکر نہایت عبرت اور حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ابابیل وہ پرندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابرہا کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کمزور سے کمزور مخلوق کے ذریعے بھی طاقتور ترین مخلوق کو ہرا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرندے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کا قصہ پہنچایا تھا اور یوں ایک پرندہ ایک عظیم دعوت توحید کا ذریعہ بنا۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم میں کوے کا ذکر بھی آتا ہے جس نے قابیل کو سکھایا کہ اپنے بھائی کا دفن کیسے کرے۔ یہ سب واقعات ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ پرندے صرف قدرت کا حسین منظر نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی تقریباً 10,000 سے زائد پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے ہر پرندہ اپنی ساخت، رنگ، پرواز، آواز، عادات دوسروں سے یکسر مختلف رکھتا ہے۔ کچھ پرندے تو ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلاً بارٹیلڈ گارڈویٹ ایک ایسا پرندہ
جو بغیر رکے 12,000 کلومیٹر تک سمندر کے اوپر پرواز کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، 12,000 کلومیٹر بغیر کسی ٹھہراؤ کے۔ پھر آتا ہے ہیمبنگ برڈ، وہ ننھا پرندہ جو فضا میں ایک ہی جگہ معلق رہ سکتا ہے اور اس کے پروں کی رفتار تقریباً فی سیکنڈ 80 بار جھپکنا ہے۔ اس طرح آرکٹک ٹرن جو ہر سال شمالی قطب سے جنوبی قطب تک تقریباً 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تمام پرندے چاہے ابابیل ہوں یا ہدہد صرف اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ وہ نہ اپنی طاقت سے اڑتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ جاتے ہیں، بلکہ اس خالق کائنات کے حکم سے نمودار ہوتے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، جب حضرت حنظلہ علیہ السلام کی دعا سے وہ عظیم اور ہیبت ناک پرندہ ان کا ہلاک ہوا تو اصحاب الرس کو اس مصیبت سے نجات ملی جس نے مدتوں ان کی زمینوں، بستیوں اور دلوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مگر ناظرین، افسوس کہ جس نبی کی دعا سے انہیں آفت سے رہائی ملی، اسی نبی کے خلاف یہ لوگ بغاوت پر اتر آئے۔ زمانہ گزرا تو ان کے دلوں میں تکبر اور ناشکری نے جگہ بنا لی۔ وہ سمجھنے لگے ان کا کی ہلاکت کسی اتفاق یا ان کے کمال سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بھلا دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ آخر کار انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہی وہ گناہ تھا جس نے ان کی بربادی کی مہر ثابت کر دی۔ روایات میں آتا ہے اس قوم پر اس زمانے میں البس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بظاہر نہایت نیک اور عادل اور رحم دل تھا اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی اور اپنی حکومت کے دوران لوگوں میں انصاف اور مثالیں قائم کر گیا، مگر جب وہ مر گیا تو قوم کو اس کا گہرا صدمہ ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی قدیم رواج کے مطابق بادشاہ کے جسم پر ایک خاص روغن مل دیا تاکہ اس کی لاش خراب ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا جو شخص ان کے درمیان معزز اور محترم ہے اس کی لاش کبھی مٹی سے نہیں لگنی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، مگر بادشاہ کی موت کے بعد سلطنت میں انتشار اور بدامنی پھیل گئی۔ لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں داخل ہوا اور ان کی زبان اور لہجے میں بولا، میں مرا نہیں ہوں، میں ہمیشہ زندہ ہوں، میں تمہیں آزمانے کے لیے کچھ وقت کے لیے اوجھل ہوا تھا، اب تمہارے سامنے ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ یہ گفتگو سن کر قوم حیران رہ گئی۔ لوگوں کے سرداروں نے حکم دیا بادشاہ اور عوام کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کرتا رہے۔ چنانچہ مردہ جسم کو پردے کے پیچھے رکھا گیا اور جب شیطان اس کے اندر آتا اور آواز نکالتا تو لوگ یقین کر لیتے کہ ان کا بادشاہ ابھی زندہ ہے۔ جب ان کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ یہ نبی اللہ کے نیک بندے اور سچے رہنما تھے جن پر خواب میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا یہ بادشاہ مر چکا ہے، اس کے جسم میں روح باقی نہیں ہے، یہ جو تم سن رہے ہو وہ بادشاہ نہیں بلکہ شیطان کی آواز ہے، اللہ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن قوم نے نبی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور نبی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ایک دن ایک گہرے کنویں میں نبی کو ڈال کر شہید کر دیا۔ یہ ظلم اس قوم کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ رات کو جب سب لوگ کھا پی کر سو گئے، صبح جاگے تو ان کا کنواں جو پانی کا واحد ذریعہ تھا پوری طرح خشک ہو چکا تھا۔ پیاس سے بلکتے مرد، عورتیں اور بچے ایک ایک کر کے مرنے لگے، ان کے مویشی باغات سب ختم ہو گئے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اصحاب الرس کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 38 اور سورہ قاف آیت نمبر 12۔ عربی میں الرس کا مطلب ہے کنواں۔ روایات کے مطابق یہ وہی کنواں تھا جس کے کنارے یہ قوم آباد تھی اور اسی کنویں میں ڈال کر نبی کو شہید کیا گیا تھا۔ ان ظالموں نے جب اپنے نبی کو اس کنویں میں ڈال کر شہید کیا تو وہ کنواں جو ان کی زندگی کا سہارا تھا ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ زمین نے پانی دینا چھوڑ دیا، چشمے خشک ہو گئے، آسمان نے بارش روک لی اور ان کی سرسبز و شاداب زمین بنجر بن گئی۔ یوں اصحاب الرس کا انجام ان تمام قوموں جیسا ہوا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ناشکری کی، اور وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کی داستان بن گئے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر فرما کر انسانوں کو خبردار کیا ہے کہیں وہ بھی اپنے رسولوں کی نافرمانی کر کے انہی کی طرح ہلاکت کے گڑھے میں نہ جا گریں۔ ماضی کی ہر قوم جس نے اللہ کے احکام اور اس کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا ہے، آخرکار عذاب الہی کا نشانہ بنی ہے۔ یہی سنت الہی آج بھی قائم ہے۔ جب انسان ظلم و نافرمانی اور غرور میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو زمین اور آسمان ان پر گواہ بن جاتے ہیں۔ کبھی زلزلے کے جھٹکوں، کبھی طوفان کی لہروں، کبھی آسمان کے قہر، کبھی سیلاب کے جھٹکے، یہ انسان کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار بنیں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ایمان، محبت اور اتحاد پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔